السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو پیغام کے ذریعے میں سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کو ان کے وزیر اعظم منتخب ہونے پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی فوراً ہی ان کی توجہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں 5,000 کے قریب پی ایچ ڈیز بے روزگار ہیں، اور ان بے روزگار پی ایچ ڈیز کو کوئی روزگار نہیں مل رہا، یونیورسٹیز میں کوئی جاب نہیں مل رہی۔ اور اس مسئلے کی بنیادی وجوہات جو ہیں اس میں نمبر 1 ایچ ای سی کی بد انتظامی تھی۔ نون لیگ کے جو گزشتہ حکومت میں انہوں نے چیئرمین لگایا تھا طارق بنوری صاحب، ان کی جو بد انتظامی تھی یا ان کی جو پی ایچ ڈیز کے حوالے سے ایک پالیسی تھی، نیو پی ایچ ڈیز کو جاب دینے کی پالیسی تھی، اس غیر معیاری اور باعث پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگار پی ایچ ڈیز کا ایک سیلاب آ چکا ہے۔ طارق بنوری صاحب نے آئی پی ایف پی کا جو ایک پروگرام تھا، جس کے تحت نئے آنے والے پی ایچ ڈیز کو 1 سال کے لیے یونیورسٹیز کے اندر جاب مل جاتی تھی، اور پھر اسی دوران وہ کوئی نہ کوئی اور جاب یا کہیں پہ ان کو ملازمت مل جاتی تھی، اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی آ جاتا تھا۔ اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کہیں پہ جاب لے لیتے تھے۔ طارق بنوری صاحب نے اس سارے سسٹم کو روک دیا تھا، اور زیادہ تر جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ فنڈنگ جو تھی وہ پروجیکٹس کی طرف لگا دی تھی، اور پروجیکٹس کی طرف جو آئی پی ایف پی کی فنڈنگ تھی وہ ریسرچ پروجیکٹس کی، اور ریسرچ پروجیکٹس جو میں خود اب پی ایچ ڈی ہوں اور میں ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ ریسرچ جو فنڈنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی تعلق بیس پہ دی جاتی ہے، اور کوئی جاننے والا ہو، ریویور جاننے والا ہو تو پروجیکٹ ایوارڈ کر دی جاتا ہے، اور ان پروجیکٹس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوتی، یہ ہم حقیقت جانتے ہیں۔ تو اس غیر ضروری پریکٹس کی وجہ سے فنڈز کو ریسرچ کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان میں آئی پی ایف پی کا جو پروگرام تھا وہ متاثر ہوا۔ ابھی بھی آئی پی ایف پی کا پروگرام 2021 اور 2022 میں ٹوٹل 2 دفعہ ہوا ہے۔ ابھی آئی پی ایف پی کا دوسرے بیچ کا جو ہوا ہے ایگزام ہوا ہے، اس کی پالیسی بھی چینج کی ہے۔ پہلے یہ 4 سال تک نیو پی ایچ ڈیز اپلائی کر سکتے تھے، اب اس کو 2 سال کر دی گئی۔ اسی طرح سے ایج لمٹ بھی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں کیونکہ مختصر اس وقت جواب یا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ کو، تو اگر اس پہ آپ تفصیل لینا چاہیں تو اس پہ میں الگ سے ریٹن بھی بھیج سکتا ہوں، یا ایون ویڈیو پیغام بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت کہ 5,000 سے زائد پی ایچ ڈیز اس وقت بے روزگار ہیں۔ دوسرا، یونیورسٹیز کی پالیسی ہے، یونیورسٹیاں اس وقت یا تو وزٹنگ پہ رکھ رہی ہیں یا پھر کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھ رہے ہیں۔ وزٹنگ پہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ایک پی ایچ ڈی کو 30-35 ہزار روپے مشکل سے ملتا ہے، اگر وہ اپنی ٹریولنگ آنا جانا لگائے تو 20-25 ہزار، اور وہ بھی جب یہ وزٹنگ پہ ہوتے ہیں تو ان کو اینڈ آف دی سیمیسٹر یہ پیمنٹ دی جاتی ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں جو سب سے متاثر طبقہ ہے، جو سب سے ہائیلی کوالیفائڈ طبقہ ہے، وہ پی ایچ ڈیز ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اپنی زندگی کا آدھا حصہ لگاتا ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو ہیں پی ایچ ڈیز وہ خوار ہو رہے ہیں، اور ان کی حالت، ان کی انکم جو ہے ایک مزدور کی انکم سے بھی کم ہے۔ اور پرابلم یہ آتا ہے کہ جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے اس کو عام طور پہ اسکولز میں اور کالج میں بھی نہیں رکھا جاتا، وہاں وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈیز ہیں ان کو ہمیں زیادہ پے کرنا، تو عام طور پر ان کو وہاں پہ بھی جاب نہیں ملتی۔ ان لوگوں کو یونیورسٹیز کے اندر ہی جاب ملتی ہے، جو ان کا مین، اور ان یونیورسٹیز نے ایک تو ایچ ای سی کی جیسے میں نے ذکر کیا پالیسی کی وجہ سے، دوسرا یونیورسٹیز کی پالیسی کی وجہ سے کہ یونیورسٹیز لوگوں کو اب ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، کیونکہ پی ایچ ڈی زیادہ ہو گئے ہیں، بے روزگار پی ایچ ڈی زیادہ ہیں، تو وہ کم سے کم ویجز پہ پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ڈیلی یا کانٹریکٹ بیس پہ رکھ لی جائے یا ڈیلی ویجز پہ رکھ دی جائے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پی ایچ ڈی جو پاکستان میں تھا، ایک تو اس کا معیار بھی، اور دوسرا ایک اور چیز ہے ہم کہ جو طارق بنوری نے جو پی ایچ ڈی کی پالیسی تھی اس کو بھی چینج کیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں پی ایچ ڈی کا جو معیار ہے وہ کم ہوا ہے۔ پی ایچ ڈی کے جو جرنلز، جو ریسرچ پیپر کا لیول تھا اس کو بھی کم کیا گیا، پی ایچ ڈی کی جو ریکوائرمنٹس تھی ان کو بھی کم کیا گیا۔ تو اس چیز کو دیکھیں، اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پہ آپ کسی وزیر کو لگا دیجئے یا کسی جو ہائر ایجوکیشن کی طرف آئیں گے تو ان کو اس کام کے لیے متعین کریں کہ دیکھیں کہ جو ہائر ایجوکیشن کی پالیسیز تھیں ان میں کیا کیا آئی پی ایف پی کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو انرولمنٹ آف پی ایچ ڈی ہے اس پالیسی میں کیا تبدیلی ہے، اس پہ ذرا ریسرچ کریں۔ اور میرے خیال میں احسن اقبال صاحب کو اس کام پہ لگا دیجئے، کیونکہ احسن اقبال صاحب ایک ایجوکیٹڈ بندے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور ساتھ ساتھ مسئلہ آپ کے علم میں ہوگا
کہ چائنا نے پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹ اپنی پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری کو انکمپلیٹ کورونا کی وجہ سے چھوڑ کے آئے تھے, ان کو دوبارہ ویزا نہیں مل رہا, تو اس معاملے کو بھی اٹھائیے. ہم نے پچھلی حکومت کے دور میں پی ایچ ڈی جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بہت دفعہ حکومتی سطح پر اس مسئلے کو پہنچانے کی کوشش کی, لیکن وہاں پہ وہ بہرے کان تھے, بہرے لوگ تھے, ان کی پرائرٹیز اور تھیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی پرائرٹی ایجوکیشن کے لیے ہوں, تو اس معاملے کو اٹھائیے. بے روزگار پی ایچ ڈیز کا معاملہ ہے, ان کا آئی پی ایف پی کے پالیسی کو ریویزٹ کرائیے. طارق بنوری کو کہیے کہ جو آئی پی ایف پی کی پرانی پالیسی تھی 4 سال تک آئی پی ایف پی اچیو لیا جا سکتا تھا, اسی طرح سے آئی پی ایف پی کے لیے ایج کی لمٹ 40 ایئرس تھی, اسی طرح سے ہر آنے والا نیا جو پی ایچ ڈی تھا وہ آئی پی ایف پی لے سکتا تھا, اور اس میں کوئی ایگزام کی پالیسی نہیں تھی, کوئی ٹیسٹ کی پالیسی نہیں تھی. اس پالیسی کو طارق بنوری کے ساتھ ڈسکس کیجیے اور اسے چینج کرائیے. نمبر 2, جو یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ باؤنڈ کیجیے کہ وہ ایٹ لیسٹ کانٹریکٹ پہ 1 ایئر کانٹریکٹ یا 2 ایئر یا 3 ایئر کانٹریکٹ پر لوگوں کو رکھے. یہ ڈیلی ویجز پہ جو رکھا جا رہا ہے آئی پی ایف جو پی ایچ ڈیز کو, اس سلسلے کو بند کیا جائے, ان کو ایکسپلائٹ کرنا بند کیا جائے. اور تیسرا مسئلہ, جو چائنا سے پی ایچ ڈی چھٹیوں کے پہ لوگ آئے تھے اپنے کورونا کی وجہ سے, جن کو واپس جانے کے لیے ویزا نہیں مل رہا یا ان کے تعلیم کے معاملات ہیں, اس کو چائنیز ایمبیسی کے ساتھ, چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائیے کہ اس معاملے کو حل کیجیے. تو یہ ایک مختصر سا میں پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کی جو ہائیلی ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ اس وقت انتہائی بری حالت میں ہے. میرے علم میں ایسے لوگ, ایسے پی ایچ ڈی میرے علم میں ہیں کہ جو پچھلے 2-3 سال سے بے روزگار ہیں, ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پی ایچ ڈی جو ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنی زندگی کا آدھا حصہ لگا چکا ہوتا ہے, اس کی فیملی ہوتی ہے, اس کے بڑے والدین ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کائنڈلی کوئی راستہ نکالیے, ایچ ای سی کی پالیسی کو ریویزٹ کریں, ہر یونیورسٹی کو بانڈ کریں کہ وہ آئی پی ایف پی کو. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پوری رپورٹ آ چکی ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی جابس موجود ہیں, پوسٹیں موجود ہیں, لیکن وہاں پہ ہائرنگ نہیں ہو رہی. ایچ ای سی نے بہت سارے یونیورسٹیز کے سینکڑوں کے حساب سے پی ایچ ڈی کے پروگرامز بند کر دیے ہیں, کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر ریکوائرڈ نمبر آف پی ایچ ڈی فیکلٹیز موجود نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جو ایکچوئل میں پرابلم نہیں ہے, اس کو پرابلم بنایا گیا ہے, اس کو پرابلم کریٹ کیا گیا. ایچ ای سی کو دیکھیے, یونیورسٹیز کو دیکھیے, یہ دیکھیے کہ یونیورسٹیز کے اندر کتنے پی ایچ ڈیز کی خالی اسامیاں موجود ہیں اور کتنے پی ایچ ڈیز کے پروگرام اس کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں. تو کائنڈلی اس معاملے کو دیکھیے, اور جو پی ایچ ڈی حضرات کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اور جو ان کے ساتھ یہ بے روزگاری کا معاملہ ہے, جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے اندر پی ایچ ڈی کا جو رجحان تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہمیں پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بزنس کر لو, کوئی اور کاروبار کر لو, پی ایچ ڈی نہ کرو. پی ایچ ڈی کرو گے تو اس کے بعد آپ کو کوئی جاب نہیں ملے گی, آپ کسی کام کے نہیں رہو گے, آپ کو کسی ہائی لیول کی جاب نہیں ملے گی. لو لیول والے رکھے نہیں گے اور ہائی لیول والے کہیں گے ہمارے پاس پوزیشن نہیں ہے. تو اس لیے آپ نہ کریں. تو کائنڈلی یہ میں ایک کوئک اور جلدی سے میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو کہ کائنڈلی اس معاملے کو دیکھیے, بے روزگار پی ایچ ڈیز کے معاملے کو پرائرٹی پہ سالو کیجیے, اور دیکھیے کہ اس وقت ملک میں کتنے ایچ ای سی کل ہی آپ رپورٹ لیجئے کہ کتنے بے روزگار پی ایچ ڈیز ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر کتنی خالی پوزیشنز موجود ہیں. ایچ ای سی کو اور یونیورسٹیز کو بانڈ کیجئے کہ وہ ان جو ایم ٹی پوزیشنز ہیں ان کو فل کریں. امید ہے کہ آپ اس اہم اور بہت ہی اہم معاملے کو ٹیک اوور کریں گے اور اس کو حل کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے پہ انسانی بنیادوں پر غور کریں گے اور اس کو حل کریں گے. السلام علیکم.